اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ اسراء جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 99 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں و زمین کو خلق کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم لوگ انکار پر تلے ہوئے ہیں۔ منکرین قیامت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان کے مثل بنانے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا: لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر ہے 57، یعنی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے خلق کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ہمیشہ شکست و ریخت اور تجدید خلق کا سلسلہ جاری ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر روز کرشمہ سازی میں مصروف ہے۔ مشرکین کے لیے جو ناقابل فہم بات تھی وہ جسم کا اعادہ خلق ہے۔ اسے فرمایا اس جسم کی مثل بنانے پر اللہ قادر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عین یہی جسم دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ جسم تو دنیا میں ہر 7 سال بعد بدل کر فضا میں منحل ہوتا رہتا ہے، اور ہر 7 سال بعد اللہ تعالیٰ قدیم جسم کی مثل خلق فرماتا رہتا ہے، اور نفس کے اعتبار سے عیناً وہی انسان ہوگا جو دنیا میں ہے، چونکہ نفس کے لیے فنا نہیں ہے۔ تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی خدا کا ہمیں دوبارہ پیدا کرنے کے سلسلے میں کج بحثیاں وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے خیال میں بڑی دور کی کوڑی سوچ کر لاتے ہیں، مگر بالکل سیدھی سادی صاف صاف بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو قادر مطلق زمین و آسمان جیسی عظیم چیزوں کو بغیر کسی مادے یا چیز کے بالکل پہل پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے انسان کے بکھرے ہوئے اجزاء کو دوبارہ جمع کر کے پیدا کر دینا کون سی عجیب و مشکل بات ہوگی۔ شیخ الاسلام عثمانی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ آیت کا پیغام یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ اتنے کچھ آدمی مر چکے ہیں وہ اب تک کیوں نہیں اٹھائے گئے، اس کا جواب یہ ہے کہ قبروں سے اٹھنے اور دوبارہ زندہ کرنے کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت ضرور بھی ضرور آ کر رہے گا۔ تاخیر دے کر اس کا انکار کرنا حماقت ہے، کیونکہ اگر دوبارہ زندہ نہ کیا جائے تو خدا کا سارا تخلیق انسانی کا عمل قطعاً لغو اور محمل ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد سارا عالم انسانیت دوبارہ زندہ نہ کیا جائے۔ مومن ہمیشہ سربلندی کو پسند کرتا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوا: تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو روئے زمین پر نہ تو سربلندی چاہتے ہیں اور نہ فساد، پھر انجام تو پرہیزگاروں کا ہے۔ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں۔ لوگوں نے عرض کیا: خواہ وہ اچھائی کے سلسلے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا جائے؟ فرمایا: خواہ اچھائی کے سلسلے میں بھی ایسا ہو پھر بھی اس کے لیے بھلائی نہیں ہے سوائے ان کے جنہیں خدا بچا لے، اور اگر برائی کے سلسلے میں ہو وہ تو اس کے لیے بہت ہی برا ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک درجہ اور بلند ہو، تو جو ہی ایک درجہ بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے
کئی درجے زیادہ پست و ذلیل کر دیتا ہے۔ مومن کی شان میں فرمایا وہ دنیاوی عزت کی طرف رغبت نہیں رکھتا، نہ ہی اس کی ذلت سے گھبراتا ہے۔ لوگوں کو ہمیشہ یہی فکر لگی رہتی ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اور اس کو ایسی فکر لگی رہتی ہے کہ وہ سب سے بے نیاز رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔